بالا خاتون کی سامنے والی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح سے ہی یہاں پر مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں. اور یہ مسجد بہت پرانی ہے. یہ مسجد 1332 میں بنائی گئی. تقریباً 900 سال پرانی مسجد ہے یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عامر انجم ہے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب سوشل میڈیا چینل فلائٹ اینڈ پوائنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. ویورز، آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں ایک ایسی شخصیت کی طرف جنہوں نے صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ آنے والی کئی صدیوں کی، آنے والی کئی نسلوں کی تاریخ کو بدلنے میں بہت بڑا روحانی کردار ادا کیا. ویورز، آج ہم بات کریں گے، آج ہم تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کریں گے اور آج ہم وزٹ کریں گے مزار کا شیخ ادب علی کے، جنہیں کچھ لوگ شیخ ادیب علی کے نام سے بھی جانتے ہیں. شیخ ادب علی سلطنت عثمانیہ کے روحانی استاد سمجھے جاتے ہیں. شیخ ادب علی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ان کی صاحبزادی رابعہ بالا خاتون کے بارے میں. ہم ان کا مزار بھی وزٹ کریں گے، ان کی قبر پر بھی فاتح خوانی کے لیے جائیں گے. ان کی صاحبزادی رابعہ بالا خاتون صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک روحانی گھرانے کی وارث، ایک صاحب کردار خاتون تھی. اسی مزار، انہی در و دیوار اور انہی پتھروں کے سائے میں بیٹھ کر ہم تاریخ کے ان لمحات کو یاد کریں گے جب ایک درویش اور ایک نوجوان مجاہد کے درمیان ایک ایسا رشتہ بنا جس نے آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی صورت میں ایک عظیم الشان درخت کی شکل اختیار کی. آگے تاریخ کے اس خوبصورت اور ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے گزارش کی کہ میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ میں کبھی کسی مزار پہ، کسی قبر پر جا کر جو ہے وہ باتیں زیادہ نہ کروں. تو جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے، میری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہے گی کہ میں مزار میں داخل ہونے سے پہلے، قبر پر داخل ہونے سے پہلے وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں. ویورز، ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں وہ تقریباً 13ویں صدی کا دور ہے. آج کا ترکی جس خطے پر قائم ہے اس وقت اسے اناطولیہ کہا جاتا تھا. مشرق کی جانب منگولوں کے حملے، مختلف چھوٹے چھوٹے ترک قبائل، بازنطینی رومی سلطنت کے ساتھ سرحدی جھڑپیں اور ایک طرف سلجوکیوں کی کمزور ہوتی ہوئی حکومت، یہ سب مل کر ایک بے یقینی جنگ اور انتشار کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں. ایسے ماحول میں لوگوں کو صرف ایک بہادر سپاہی یا تلوار والے حکمران نہیں بلکہ راہ دکھانے والے ایک عالم، ایک صوفی اور شیخ کی بھی تلاش تھی. یہ وہی ماحول تھا جس میں شیخ ادب علی جیسے صوفی پیدا ہوئے، جو مسجد اور خانقاہ کے اندر ذکر و تلاوت کرتے اور خانقاہ سے باہر سماج کی اصلاح، انصاف اور بھائی چارے کی بات کرتے نظر آتے ہیں. شیخ ادب علی کا پورا نسبی سلسلہ مختلف تاریخی کتابوں میں مختلف انداز سے ملتا ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ ترک النسل تھے اور چھوٹی عمر ہی سے علم دین، قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم میں بہت آگے گئے. وہ ابتدا میں مختلف دینی مراکز میں رہے، کہیں قرآن کی تلاوت و تجوید، کہیں حدیث اور فقہ اور کہیں تصوف اور سلوک کی تربیت حاصل کی. اس دور میں اخی کہلانے والی ایک تحریک بہت مشہور تھی جو تجارت، بھائی چارے، انصاف اور اخلاقی تربیت کو ملا کر ایک اسلامی معاشرتی نظام بناتی تھی. شیخ ادب علی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی ماحول کا حصہ بنے اور آگے چل کر وہ اخی تحریک کے ایک بڑے بزرگ اور رہنما شمار. ان کی خانقاہ اور مدرسہ ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں تاجر بھی آ کر دین سیکھتے تھے، سپاہی بھی آ کر نصیحت لیتے تھے، یتیم اور مسکین آ کر بھی پناہ پاتے اور عام لوگ بھی اپنے جھگڑے، معاملات اور دینی سوالات لے کر آتے. یہاں صرف ذکر نہیں ہوتا تھا، یہاں پر زندگیوں کی تربیت ہوتی تھی. ویئرز، ذرا تصور کیجئے، لکڑی کے دروازے، مٹی اور پتھر کے حجرے، درمیان میں ایک چھوٹا سا صحن، ایک طرف مسجد یا نماز کے لیے مخصوص جگہ اور وہاں بیٹھے ہوئے شاگرد، درویش اور مسافر. کوئی قرآن کی تلاوت میں مصروف، کوئی خاموشی سے شیخ کی بات سن رہا ہے، کوئی اپنے بازار، تجارت اور گھر کے مسئلے شیخ کے سامنے رکھ رہا ہے، اور کوئی رات گئے دیر تک ذکر الہی میں ڈوبا ہوا. یہیں کہیں شیخ ادب علی بیٹھے ہوں گے، نرم لہجے میں نصیحت کرتے، لوگوں کے سوالات سنتے اور انہیں اللہ کا خوف، انصاف، قناعت اور خدمت خلق کی طرف بلاتے. یہی وہ ماحول تھا جس نے آگے چل کے ایک نوجوان مجاہد کے دل اور دماغ کو بدلنا تھا. وہ نوجوان تھا عثمان بن ارطغرل غازی. آئیے آپ کو تھوڑا سا ویو دکھاتا ہوں شیخ ادب علی کے مزار کا، جس جگہ پر وہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اندر جائیں گے فاتح خوانی کے لیے، سلام کرنے کے لیے اور فاتح خوانی کے لیے. شیخ ادب علی کا مزار جو ہے یہ بلیچک حصار یا بلیچک کیسل، جس کو عثمان غازی نے فتح کیا، وہاں پر بنا. اور آج بلیچک جو ہے ایک بہت بڑا شہر بن چکا ہے.
جب عثمان غازی نے اس کو فتح کیا تو اس وقت یہ صرف ایک چھوٹا سا کیسل تھا جو ایک پہاڑی کے اوپر بنا ہوا تھا، مگر آج یہ بہت بڑا شہر بن چکا ہے، بہت بڑے شہر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ میں اس وقت کی بلیچک حصار بلیچک شہر کے ایک پہاڑی کی چوٹی پر ہوں، جہاں پر شیخ حیدر علی اور بالا خاتون دونوں کا مزار ہے۔ دونوں باپ بیٹی کا مزار ایک ہی احاطے میں ہے، دو الگ الگ کمرے ہیں۔ پہاڑی کی یہ چوٹی سرسبز و شاداب درختوں سے گھری ہوئی ہے۔ یہاں نیچے سامنے درختوں میں نظر نہیں آ رہا، مگر پانی کی آواز غالباً آپ ہلکی سے سن سکتے ہو۔ دریا اور چشمے بہہ رہے ہیں یہاں پر۔ غالباً سامنے آپ قائی قبیلے کا اور ترکیہ کا پرچم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چاروں طرف پہاڑیاں، سرسبز و شاداب پہاڑیاں، انتہائی پرسکون ماحول۔ شیخ حیدر علی کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، فاتح خوانی کے لیے لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں، مگر ترکوں کو شیخ حیدر علی کے ساتھ ایک الگ لگاؤ ہے، ایک الگ محبت ہے۔ بہت سے ترک روزانہ کی بنیاد پہ شیخ حیدر علی کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ساتھ جو مسجد ہے اس میں نماز اور نوافل ادا کرتے ہیں۔ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ، شیخ حیدر علی کے مزار پہ فاتح خوانی کے علاوہ لوگ یہاں پر آ کر شیخ حیدر علی کی تعلیمات پر بھی غور کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ مٹی کے برتن، جو کہ آہی لوگ اس ٹائم، شیخ حیدر علی آہی تھے اور آہی لوگ اس ٹائم مٹی کے برتن بناتے تھے، آج بھی ان کی یاد کو یہاں پر تازہ رکھا گیا ہے اور اسی طرح سے ہی یہاں پر مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی دکان ہے، مارکیٹ ہے، نیچے جا کے آپ کو چمچے جو اس ٹائم استعمال کیے جاتے تھے اسی طرح کے چمچ بنائے جاتے ہیں آج بھی یہاں پر۔ جو چیزیں اس دور میں تھیں ان ساری چیزوں کو آج بھی یہاں پر اسی طرح سے بنایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف مٹی کے جار ہیں، اور ترکی کے حساب سے، ترکی کی اکانومی کے حساب سے ان کی قیمت کافی ریزنیبل ہے، 200 ٹرکش لیرہ، جو کہ تقریباً 1200 پاکستانی روپے بنتے ہیں تقریباً۔ آئیے اب شیخ حیدر علی کے مزار کی جانب جاتے ہیں۔ غالباً آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ ماحول کتنا پرسکون ہے، دنیاوی شور شرابوں سے، جھنجھٹوں سے، ہر چیز سے دور ایک پرسکون ماحول۔ شیخ حیدر علی کے مزار کے ساتھ ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی، اس مسجد کا نام اورحان غازی مسجد رکھا گیا تھا، اور یہ مسجد بہت پرانی ہے۔ یہ مسجد 1332 میں بنائی گئی، تقریباً 900 دکھاؤں کہ وہی پرانا کنسٹرکشن کا سٹائل ہے۔ باہر غالباً جو لکڑی کا یہ صحن سا، برآمدہ سا چھوٹا سا بنایا گیا، یہ غالباً بعد میں اضافہ کیا گیا ہوگا۔ یہ مینار کے اوپر جانے کا راستہ، کیونکہ پہلے جو اذان تھی وہ مینار کے اوپر چڑھ کے دی جاتی تھی تاکہ دور تک آواز جا سکے۔ اسی جگہ پر بلیچک حصار ہوتا تھا، جو بلیچک کیسل تھا۔ اگر میری یادداشت میرا ساتھ صحیح طرح سے دے رہی ہے تو غالباً میہال کوسس بلیچک حصار کے ایک جو گورنر تھے ان میں سے تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور ان کی جو نسل ہے، ان کی جو اولاد ہے، اس میں سے بہت سے جو لوگ تھے وہ سلطنت عثمانیہ میں عثمان غازی کے سپاہی بنے، ان کے آلپس بنے، ان کے فوجی بنے، اور جتنی بھی عثمان غازی نے جو فتوحات کی ان میں سے بہت سی فتوحات میں وہ عثمان غازی کے ساتھ، اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی اورحان غازی اور باقی جتنے بھی سلطان آئے ان سب میں ان کے ساتھ وہ شامل رہے۔ یہ مسجد کا مینار، یہ پانی پینے اور وضو کے لیے جو پوائنٹس بنائے جاتے ہیں ترکیہ میں ہر جگہ پر، ان میں سے ایک تاریخی پوائنٹ ہے جو کہ اس مسجد کے ساتھ بنایا گیا تھا لوگوں کے وضو کرنے کے لیے۔ اب اگر واپس چلیں تاریخ میں اور بات کریں شیخ حیدر علی کی، بالا خاتون کی، عثمان غازی کی، تو روایات کے مطابق عثمان غازی جب جوانی کے دور میں تھے تو وہ سردار کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی بہادر، غیرت مند اور جری تھے۔ سرحدی علاقے میں بازنطینیوں سے لڑائیاں، قبیلے کی حفاظت، چھوٹے چھوٹے حملے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور تلواروں کی جھنکار، یہ وہ ماحول تھا جس میں عثمان غازی پروان چڑھے، جوان ہوئے، اور یہ سب مل کر عثمان کی شخصیت میں حوصلہ اور ہیبت پیدا کر چکے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہیں تلاش تھی ایک روحانی رہنما کی۔ اسی تلاش نے انہیں شیخ حیدر علی کے در تک پہنچایا۔ تصور کریں عثمان غازی اپنی مخصوص ترک ٹوپی، کرتا، تلوار اور چادر کے ساتھ اس خانقاہ میں داخل ہوتے ہیں، دروازے پر جوتے اتارتے ہیں اور ادب کے ساتھ آ کر شیخ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ شیخ حیدر علی
ان की आंखों में झांकते हैं और शायद पहली ही नज़र में पहचान लेते हैं कि ये नौजवान सिर्फ़ एक कबीले का सरदार नहीं बल्कि ये एक बड़ी तारीख़ लिखने जा रहा है। ज़्यादातर मज़ारों में यहाँ पर हर वक्त तिलावत कुरान पाक हो रही होती है। मोस्टली लोग जो हैं वो ख़ुद बैठे हुए तिलावत कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ़ किसी डिवाइस पे चलाई जाती है तिलावत, बल्कि लोग बजाते ख़ुद बैठे होते हैं जो तिलावत कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि उस्मान गाज़ी अक्सर रातों को शेख हैदर अली के पास बैठते, इनसे अमानत, अदल, रियासत और हुक्मरानी के बारे में सवाल करते। शेख हैदर अली कभी इन्हें ये समझाते, बेटा तलवार के ज़ोर से ज़मीन फ़तह होती है लेकिन दिल, अदल और इखलाक से फ़तह होते हैं। कभी फरमाते, अगर तुम्हारे दरवाज़े पर एक मज़लूम और एक ज़ालिम दोनों आ जाएं और तुम ज़ालिम से पहले मज़लूम की बात ना सुनो तो तुम रियासत के नहीं बल्कि जुल्म के हाकिम बन जाओगे। कभी इन्हें रात की तन्हाई में तहज्जुद, दुआ और खुदा से मनाजात की तरफ तवज्जो दिलाते कि जहाँ हुक्मरान ज़मीन पर फ़ैसले करता है वहीं अल्लाह रात के आखिरी हिस्से में अपने बंदों को पुकारता है। तुम्हारी असल ताकत वहाँ से आएगी, ना कि सिर्फ लश्करों और सिपाहियों से। ये मजालिस, ये गुफ्तगू, ये नसीहतें, यही वो चीज़ें हैं जिन्होंने उस्मान गाज़ी के अंदर एक रूहानी हुक्मरान की बुनियाद रखी। आइए अब बाज़ार के अंदर चलते हैं, सलाम पेश करते हैं, फातिहा ख़्वानी करते हैं। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। ग़ालिबन आपने देखा होगा कि अंदर लोग बैठे हुए तिलावत कुरान पाक में मसरूफ़ हैं, और इसी वजह से, इन्हीं वजूहात की वजह से जो है मैं जब भी किसी मज़ार के पास जाता हूँ, अंदर जाता हूँ, कब्र पे जाता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अंदर जितनी भी जो बात है वो ना करूँ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करके ताकि आपको दिखा सकूँ। आइए अब चलते हैं बाला खातून के कब्र की तरफ, फातिहा ख़्वानी करते हैं, सलाम करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये शेख हैदर अली का मज़ार है, उनकी कब्र है वहाँ यहाँ पर, और बिल्कुल उनके साथ तकरीबन 15 मीटर के फासले पे जो है ये बाला खातून की
कब्र है। कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कि बहुत पुरानी, कई सदियां पुरानी है। ये एक छोटा सा दरवाज़ा है और इसके अंदर 2 कब्रें हैं, जिनमें से एक बाला खातून की सामने वाली जो आपको नज़र आ रही है, इस पर लिखा है शेख एदा वाली किस उस्मान गाजी। इसी बाला खातून शेख एदा वाली की बेटी और उस्मान गाजी की ज़ोजा बाला खातून। सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे आप देख सकते हैं उस किले की या फिर बेल्सिक कैसल की जो है कुछ दीवारें पुरानी अभी तक जो नज़र आ रही है। कुछ ऊपर वाली साइड पे भी नज़र आ रही हैं, उससे ऊपर भी हैं। शेख एदा वाली और उस्मान गाजी का मशहूर किस्सा, जो कि उस्मान गाजी के ख्वाब के साथ मुंसलिक है कि जिस रात उस्मान गाजी शेख एदा वाली के घर पे रुके और उन्हें ख्वाब आया और वो ख्वाब उन्होंने शेख एदा वाली से शेयर किया। वो ख्वाब में जब उस्मान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पे गए थे तो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने पिछला एपिसोड हमारा उस्मान गाजी वाला नहीं देखा तो आप काइंडली उसे देखिए, उससे आपको जो है मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी शेख एदा वाली के बारे में भी और उस्मान गाजी के बारे में भी। तारीख़ की किताबों में शेख एदा वाली की बहुत सी नसीहतें जो हैं वो मिलती हैं और इन नसीहतों को आज भी हुक्मरानी का असूलनामा समझा जाता है। जब अपने शागिर्दों से और ख़ुसूसन जब उस्मान गाजी से बात करते तो वो कहते कि उस्मान इक़्तिदार गुस्सा करने का नाम नहीं, इक़्तिदार बर्दाश्त करने का नाम। वो मज़ीद कहते हैं कि हुक्मरान बनकर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। दिल तंग हो जाए तो तख्त बड़ा होने के बावजूद हुकूमत छोटी लगने लगती। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी अकल पर गालिब आ जाए तो तुम अपने दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त समझना शुरू कर देते। इसलिए फैसले गुस्से में नहीं समझदारी में किया करो। और यही चीज़ आज के दौर में हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। हम अक्सर बेशतर अपनी ज़िंदगी के जो फैसले हैं, छोटे हों बड़े हों, उनको गुस्से में करते। हालांकि असूल ये है कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप उस वक्त इन चीज़ों को छोड़ दें। हदीस में तो आता है कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप सबसे पहले वज़ू करें, पानी पिएं, नवाफिल अदा करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करें, तो इंशाअल्लाह आपका गुस्सा जाता रहेगा। मगर अगर आप ये नहीं करते तो एक काम हमें ज़रूर करना चाहिए। जब भी हमें फील हो, हमें महसूस हो कि हम गुस्से में हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जब भी गुस्से में कोई फ़ैसला करेंगे बिलाशुबा आप उसमें गलती करेंगे। शेख एदा वाली मज़ीद कहते कि सबसे कमज़ोर इंसान वो है जो ताकत रखते हुए भी जुल्म करे, और सबसे ताकतवर इंसान वो है जो ताकत रखते हुए भी मुआफ़ कर देता है। क्या आपके पास बदला लेने की ताकत है, हिम्मत है आप में बदला लेने की? आप बदला ले सकते हैं मगर आपने मुआफ़ कर दिया। मुआफ़ आपने क्यों किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए। और जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, स्पेशली जब आप मुआफ़ करते हैं, तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी होते हैं। जितने भी जो मैंने 4-5 असूल जो शेख एदा वाली अपने शागिर्दों को और उस्मान गाजी को बताते थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये असूल सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं थे, आज हमारे घरों, इदारों, दफ्तरों और मुआशरे के लिए भी बहुत बड़े मानी रखते हैं। शेख एदा वाली के ये असूल उनकी तरफ से नहीं आए कि जो उन्होंने दीन की तालीम हासिल की, कुरान पाक की जो उन्होंने तालीम हासिल की, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उन्होंने तालीम हासिल की, जो फ़िक़ह की उन्होंने तालीम हासिल की, ये असूल उन्होंने वहाँ से अखज़ किए, वहाँ से सीखे और अपने शागिर्दों को और उस्मान गाजी को बताए। व्यूअर्स, अब थोड़ी बात करते हैं बाला खातून की, जिनके बगैर शेख एदा वाली की कहानी भी अधूरी रह जाएगी और उस्मान गाजी की घरेलू ज़िंदगी की कहानी भी मुकम्मल नहीं होगी। बाला खातून, जिन्हें बाज़ रवायात में राबिया बाला खातून कहा जाता है, और अक्सर बेशतर लोग बाला खातून और मालूम खातून को मिक्स कर जाते हैं, जबकि 2 मुख्तलिफ शख्सियात हैं। बाला खातून ने उसी घर में परवरिश पाई जहाँ पर हर वक्त कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र इलाही, मेहमान नवाजी और दीनी मजालिस का माहौल था। ज़रा सोचिए कि एक बेटी जो अपनी आंख खोलती है तो देखती है कि घर में सूफिया आ रहे हैं, उलमा आ रहे हैं, मुसाफिर आ रहे हैं, कभी कोई फ़कीर आता है, कभी कोई मुजाहिद आता है, कभी कोई यतीम आता है, और उनके वालिद हर एक को मुस्कुरा कर खुश आमदीद, खुश ख्यालतनिस कहते हैं। वो कभी किसी को खाना दे रहे हैं, वो कभी किसी के सर पर हाथ रख कर उसे दुआ दे रहे हैं, और वो कभी किसी को दीन सिखा रहे हैं।
ایسے گھر میں ایسے ماحول میں پلنے والی بیٹی وہ عام بیٹی نہیں، کوئی عام خاتون نہیں. ایسی بیٹی کے اندر حیا بھی ہوتی ہے، خدمت بھی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق بھی ہوتا ہے اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ بھی. بالا خاتون اسی ماحول کی تربیت یافتہ، صالحہ، باشعور اور مضبوط خاتون تھی. اگرچہ اس دور کی خواتین کے بارے میں بہت زیادہ تحریری مواد میسر نہیں ہے، وہ محفوظ نہیں ہے، وہ لکھا نہیں گیا، لیکن جو کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے والی خاتون تھی. گھر کے مہمانوں، مسافروں اور طلباء کی خدمت میں شامل رہتی تھی. پردے اور حیا کے ساتھ ساتھ حکمت اور سمجھداری سے بھی بھرپور تھی. وہ صرف ایک شیخ کی بیٹی نہیں تھی بلکہ وہ ایک ایسی خاتون تھی جو آگے جا کر ایک مجاہد حکمران کی بیوی اور ایک عظیم خاندان کی ماں بننے والی تھی. ذرا دل میں ایک منظر بنائیں. خانقاہ یا مسجد کا ایک کونا، چند معتبر بزرگ بیٹھے ہوئے، ایک طرف قبیلے کے سردار اور ان کے ساتھ، دوسری طرف شیخ ہدا والی کے مرید اور ان کے شاگرد. درمیان میں نکاح کا خطبہ، کلمہ، صلوات اور پھر بالا خاتون کا نکاح عثمان غازی کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے. یہ نکاح صرف دو افراد کا نہیں تھا، دو دنیاؤں کا ملاپ. ایک طرف روحانیت، دین، علم، خانقاہ، ذکر کی محفلیں، دوسری طرف تلوار، لشکر، قبائل، جنگیں اور ریاست. اس نکاح کے بعد عثمان غازی محض ایک بہادر سردار نہیں رہے، انہیں ایک ایسا سسر ملا جو روحانی مرشد بھی اور استاد بھی، اور ایسی بیوی ملی جو دیندار، باحیا اور سمجھدار. میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا ویو بھی دکھاتا ہوں اور بات بھی کرتے رہتے ہیں. اگر ایک لمحے کے لیے پھر سے تصور کریں، رات کا وقت ہے، خیمے میں چراغ جل رہا ہے، باہر نگہبان موجود ہیں اور اندر عثمان غازی تھکے ہوئے آتے ہیں. سارا دن سرحدی گشت، مشورے، قبائل کے فیصلے، جھڑپیں، پریشانیاں، ان سب کے بعد گھر آتے ہی انہیں ایک سکون دینے والی آنکھیں ملتی ہیں. وہ آنکھیں بالا خاتون کی ہیں. وہ شاید پوچھتی ہوں گی، آج کا دن کیسا رہا عثمان بے؟ کس بات کی فکر ہے عثمان بے؟ کیا میں آپ کے لیے پانی لاؤں یا کھانا لاؤں؟ وہ انہیں تسلی دیتی ہوں گی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں گی اور کہتی ہوں گی اللہ آپ کو عدل پر قائم رکھے، آپ کو ظلم سے بچائے اور آپ کے ہاتھ سے دین اسلام کی مدد لے. ایک صالح بیوی کا یہی کردار ہوتا ہے جو میدان جنگ کے شیر کو گھر میں آ کر اللہ کا بندہ بنا کر رکھ دیتی ہے. بالا خاتون کے بطن سے عثمان غازی کے بیٹے علاؤالدین پیدا ہوئے یا علاءالدین پیدا ہوئے، جو آگے چل کر عثمانی ریاست کے انتظامی اور قانونی ڈھانچے میں اہم کردار ادا رکھتے ہیں. یہ بچہ کس ماحول میں پلا ہوگا؟ ایک طرف ماں بالا خاتون جو دیندار، باحیا اور صابر خاتون، دوسری طرف نانا شیخ ہدا والی جو بزرگ عالم اور صوفی، اور تیسری طرف باپ عثمان غازی. سبحان اللہ. آپ تصور کیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ تین وہ شخصیات ہیں جنہوں نے علاءالدین علی کی پرورش کی. ایسے ماحول میں پلنے والے بچے کے اندر علم، حکمت، دین، دنیا، سب کا خوبصورت توازن پیدا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں. بالا خاتون نے ماں کی حیثیت سے آنے والی پوری نسل کو وہ دیندار ماحول دیا جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کے اخلاقی رنگ میں نظر آتا ہے. ویورز، وقت گزرتا رہا، نسلیں بدلتی رہیں، سلطنت پھیلتی گئی، شہر بنتے گئے، سلاطین بدلتے رہے، لیکن جو بنیاد شیخ ہدا والی نے رکھی تھی وہ بنیاد قائم ہے. روایات کے مطابق شیخ ہدا والی کی وفات بھی اسی علاقے میں ہوئی اور انہیں یہیں دفن کر دیا گیا. انہی کے قریب، جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھایا، ان کی بیٹی بالا خاتون بھی دفن ہیں. صدیوں کے بعد بھی لوگ یہاں آ کر صرف دو قبریں نہیں دیکھتے بلکہ یہ سوچتے ہیں ایک درویش شیخ، ایک با کردار بیٹی اور ایک جوان مجاہد کس طرح مل کر صدیوں کی تاریخ بدل سکتے ہیں. ویورز، یہ مزار صرف پتھر نہیں بلکہ دعا، تاریخ اور سبق کا ملاپ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اس پوری کہانی سے، ہم آج کے اس ٹور سے، ہم آج کی اس انفارمیشن سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو پہلے نمبر پر روحانیت اور ذمہ داری. شیخ ہدا والی ہمیں سکھاتے ہیں کہ دین صرف مسجد میں نہیں بلکہ حکومت، عدالت، بازار اور گھر، ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ ساتھ ہونا چاہیے. خاندان کی تربیت ایک معاشرے کی تربیت کے برابر ہے. انہوں نے پہلے اپنی بیٹی کو صالح، دیندار اور با کردار بنایا، پھر اسے ایک ایسے گھر میں بھیجا جو آگے چل کر پوری امت کے لیے، سلطنت عثمانیہ کے لیے مثال بن گیا. تیسرے نمبر پر آتا ہے عورت کا کردار. بالا خاتون ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تاریخ صرف بادشاہوں، جرنیلوں اور جنگوں سے نہیں بنتی بلکہ گھروں کے اندر ماں، بیوی اور بیٹی بھی تاریخ کا
रुख बदल देती हैं। नंबर 4 पर व्यूअर्स, मेरे हिसाब में उलमा और हुक्मरानों का इत्तेहाद, जब आलिम दीन और साहिब इक़्तिदार एक दूसरे के मुकाबिल नहीं बल्कि एक दूसरे के साथी बन जाएं, अल्लाह की रजा के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए नहीं, तो फिर ऐसी रियासत में जुल्म की बजाय अदल और खैर फलती फूलती है। इसमें एक और सबक मिलता है कि हुक्मरानी का असल मकसद क्या है। हुकूमत का मकसद माल, ऐश व इशरत और गरूर या कुछ और नहीं व्यूअर्स। हुक्मरानी का असल मकसद इस्लाम के मुताबिक माल, ऐश व इशरत और गरूर नहीं बल्कि मजलूम के लिए सहारा बनना, यतीम के लिए पनाहगाह बनना, कमजोर के लिए एक हिफाजती हिसार बनना और दीन हक का परचम बुलंद करना है। आइए आखिर में हम यहाँ खड़े खड़े अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह शेख हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह और बाला खातून पर अपनी बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमा, इनके दर्जात बुलंद फरमाइए और हमें भी अदल, तकवा, हया, इल्म, खिदमत, इखलाक और दीन की मोहब्बत का वही रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाइए जो आपने अपने इन नेक बंदों को अता किया। या अल्लाह हमारे घरों को ईमान, मोहब्बत, एहतराम और समझदारी से भर दीजिए और हमारे दिलों को दुनिया के फरेब से बचाकर हमें दीन पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते आपसे फिर से वही गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त अहबाब, अजीज़ों, अक़ारिब के साथ शेयर कीजिए। ये आप लोगों की मेरे लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये मेरे लिए एक वसीला बनेगा आप लोगों को इसी तरह से दुनिया की मुख्तलिफ जगह दिखाने का, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से दिखाने का, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ शहर, रिलीजियस, हिस्टोरिकल जगह दिखाने। इसलिए फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाब, अजीज़ और अक़ारिब के साथ। उन्हें भी बोलिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट में बताएं आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। इसके साथ ही मुझे बिली शेख हिसार तुर्किया से इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, एक अगली डेस्टिनेशन पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।